الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون والذین هاجروا فی اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پہ ظلم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، البتہ ہم ضرور جگہ دیں گے انہیں اس دنیا میں اچھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ہجرت کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں پر ان کے ایمان لانے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم و زیادتی ہوتی ہے، کفار ان پہ ظلم زیادتی کرتے ہیں اور انہیں دین کے احکامات پر عمل نہیں کرنے دیتے، تو ایسے لوگ اگر ان پر ظلم ہو تو ایسے لوگ پھر اللہ کے راستے میں ہجرت کر جائیں، اس علاقے سے نکل کر کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں کہ جہاں وہ اپنے دین کے شعائر پر عمل کر سکیں اور انہیں روک ٹوک نہ ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جنہوں نے ہجرت کی، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، تو البتہ ہم ضرور جگہ دیں گے انہیں دنیا میں اچھی۔ یعنی اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ بھی ہجرت کرے گا، اب انسان سوچتا ہے ہجرت کرتے وقت کہ جہاں میں پیدا ہوا ہوں، جہاں میں پلا بڑھا ہوں، جہاں میری پوری زندگی گزری ہے، تو وہاں میرے رشتہ دار، ماں باپ، رشتہ دار، دوست احباب، دیگر تعلق والے موجود ہیں، وہاں میرا ایک لگا بندہ سلسلہ موجود ہے۔ اگر میں اس کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جاؤں گا جہاں مجھے جاننے والا کوئی نہیں ہوگا، تو وہاں میرے لیے نئے سرے سے زندگی بسر کرنا اور نئے سرے سے سلسلہ ہے روزگار بنانا مشکل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، جو لوگ اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں جو ہجرت کرے، اس کے بعد کہ اس پہ ظلم کیا جائے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا وعدہ ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، البتہ ہم ضرور جگہ دیں گے انہیں اس دنیا میں اچھی، ہم انہیں اس دنیا میں اچھی جگہ دیں گے، اچھائی دیں گے۔ اچھائی سے مراد اچھا گھر، اچھی سیٹنگ معیشت کی، اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، اللہ اسے ہر قسم کی فراخی عطا کریں گے۔ جو اس کو دنیاوی طور پر کمی ہوگی، وہ کمی اللہ تعالیٰ آگے پوری کر دیں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، تو وہ زمین میں بہت فراخی اور بہت وسعت پائے گا۔ یہ تو دنیا کی نعمتیں ہیں، تو دنیا کی نعمتیں پائے گا۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، جہاں تک آخرت کا اجر ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلے ہجرت کرتے ہوئے، رستے میں اسے موت آ گئی، تو اللہ پر اس کا اجر واقع ہو چکا ہے، اللہ پر اس کا اجر لازم ہو چکا ہے۔ اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں کی جا سکتی، اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لیں تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے فضل و کرم سے اپنے اوپر یہ چیز لازم کر دی ہے کہ اس کا اجر میرے ذمے ہے، میں نے اس کا اجر ادا کرنا ہے۔ یہ کون شخص ہے
یہ وہ شخص ہے جو ہجرت کے لیے اپنے گھر سے نکلا اور ابھی آگے پہنچ نہیں سکا، رستے میں موت آ گئی۔ تو جو پہنچ گیا آگے، جس نے ہجرت کا عمل پورا کر لیا، یہ تو بھی وہ شخص ہے جو ہجرت کا عمل پورا نہیں کر سکا۔ تو جس نے ہجرت کا عمل پورا کر لیا تو اس کو اللہ کی کتنی مدد ہوگی۔ تو سیدھی سی بات ہے، جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ تو اسی کی طرف اللہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے پر دنیا میں بھی اچھا اجر ملتا ہے، اچھا گھر، اچھی معیشت، اچھی سیٹنگ، بہترین سیٹنگ۔ جو چیز اس کو کمی ہوگی، جو اس کو احساس ہوگا کہ مجھے کمی ہوگی، اللہ اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے پورا کریں گے۔ اور دنیا کا اجر اور آخرت کا اجر بھی بہت بڑا ہے، وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور البتہ آخرت کا اجر بھی بہت بڑا ہے، وہ شمار کے تار میں نہیں آ سکتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ جان لیں، کاش کے لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ ہجرت، اللہ کے لیے گھر بار چھوڑنا، اللہ کے لیے کسی چیز چھوڑنے کا اجر اللہ کے ہاں کیا ہے۔ دیکھیے، انسان اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑے نہ چھوڑے، یہ دنیا کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، قرآن کریم بھی اس کی طرف دعوت دیتا ہے بار بار۔ یہ دنیا جنت بننے والی نہیں ہے کسی کے لیے بھی۔ اس دنیا میں آزمائشیں ہی آزمائشیں، یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ اللہ کے راہ میں آزمائش نہیں ہوگی تو دنیا کے راہ میں آزمائش آ جائے گی، اور ہر ایک کو آئے گی۔ مسلمان کو آئے گی تو کافر کو بھی آئے گی، ہر ایک کو آتی ہے۔ تو جب آزمائش آنی ہی ہے، مشکل آنی ہی ہے دنیا میں، دنیا جنت نہیں بن سکتی، تب پھر انسان کو اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ لیکن اگر اللہ کے راستے میں وہ مشکل آ جائے تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کے لیے صبر کرتے ہوئے خندہ پیشانی سے اس مشکل کو برداشت کرے تو اس کا اجر یعنی بے حساب ہے، اس کا کوئی شمار کتار نہیں ہے اس اجر کا، جو اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے۔ اور قرآن کریم کا اور ہمارے دین کا ایک انداز ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اجر بیان کر دیں وہاں وہ اجر ہوتا ہے، جہاں اللہ اجر بیان نہ کریں اس سے مراد پھر بے حساب اور وافر اجر ہوتا ہے، ایسا اجر جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ سوائے اسے کہ نہیں، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے ملتا ہے۔ کیا مطلب بغیر حساب کے؟ اللہ کے یہاں تو کوئی چیز بغیر حساب کے نہیں ہے۔ بغیر حساب سے مراد یعنی بے انتہا، جسی کو انتہا نہیں ہے، ہم اس کو دنیا کے پیمانوں سے اس کو ناپا نہیں جا سکتا، وہ اس کو اللہ تعالیٰ ہی، اللہ تعالیٰ تو ایک ایک چیز گن لیتے ہیں، اللہ کو تو ایک ایک ذرے کا، ریت کے ذرے کا پتہ ہے، بالوں کی تعداد کا پتہ ہے، کتنے پتے ہیں اور کتنے پتے گرتے ہیں اور کتنی سمندر کی جھاگ ہے، اللہ کو تو ایک ایک بات کا پتہ ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی چیز بے حساب نہیں ہے۔ جہاں اللہ اجر کو ذکر کرتے ہیں نا بغیر حساب کے، اس سے مراد بہت زیادہ اجر ہے، اتنا اجر جس کو شمار کے دار میں نہیں لایا جا سکتا۔ اب جب اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے اپنے گھر سے اور موت آ جائے، اس کا اجر اللہ پہ واقع ہو چکا، یعنی اللہ نے یہ بتایا اس کا اجر ہے، کتنا ہے نہیں بتایا، بس اللہ نے یہ بتایا اللہ پر اس کا اجر طے ہو چکا ہے، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمے اس کا اجر لے لیا ہے۔ اب کتنا ہے تو یہ بے شمار ہے، یہ وہی ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ تو حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو پچھلے سارے اعمال جو یعنی معصیات ہیں، تو تین عمل ایسے ہیں جو پچھلی ساری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے۔ تو وہ تین عمل کیا ہیں؟ ایک اسلام میں تو ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے، نئے سرے سے مسلمان ہوا تو پیچھے ہر چیز معاف ہو گئی۔ نمبر 2 حج، اور نمبر 3 ہجرت۔ تو ہجرت جو ہے یہ چھوٹا عمل نہیں ہے۔ آپ سمجھیے کہ اسلام تو نئے سرے سے، یعنی آپ سمجھیے کہ ایک بندہ نئے سرے سے پیدا ہوا ہے، مسلمان جو ہوتا ہے، ایک بندہ 80 سال کی عمر میں مسلمان ہو، وہ ہے کہ اب نئی زندگی شروع ہوئی ہے، پچھلی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف ہو گئی، بلکہ وہ نیک عمل سے بدل گئیں۔ اسی طرح حج کو لے لیجیے، حج کرنے والا، حج مبرور کرنے والا شخص ایسے جیسے وہ آج پیدا ہوا ہے۔
الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور جو بندہ حج کرتا ہے اور اس میں فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، نہ فسق و فجور کرے، نہ کوئی فحش کلامی کرے، تو اس کا اجر تو وہ ایسے جیسے کہ آج وہ پیدا ہوا ہے۔ تو ہجرت کا معاملہ بھی ایسے ہی سمجھ لیجیے، تو بہت بڑا اجر ہے۔ کاش کہ اس اجر کو لوگ جان لیں کہ کتنا بڑا اجر ہے۔ یہ کن لوگوں کے لیے اجر ہے، اور یہ ہجرت کے لیے کس جذبے کی ضرورت ہے؟ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کرنے والے لوگ ہیں۔ جو صبر نہیں کر سکتا، جو اللہ پہ توکل نہیں کر سکتا، وہ ہجرت بھی نہیں کر سکتا۔ ہجرت کرنے کے لیے صبر اور اللہ پہ توکل کی بڑی ضرورت ہے۔ مشکلات آئیں گی، جب اجر اتنا بڑا ہے تو مشکل اتنی بڑی ہے تو اجر بھی اتنا بڑا ہے، اور مشکل آنے سے پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پر آمادہ کرنا ہی بہت مشکل کام ہے، اور ذہنی طور پر آمادہ کرنے کے لیے اللہ پر انتہا درجے کا اعتماد ضروری ہے، اللہ پر انتہا درجے کا توکل ضروری ہے۔ یہ توکل ہوگا اللہ رب العالمین پر، اللہ کی ذات پر یہ اعتماد ہوگا تو انسان اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر سکے گا۔ تو یہ وہ لوگ جو صبر کرتے، جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبل، حدیث مبارکہ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ، جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑے تو اللہ اس کو لازماً اس کا بدلہ عطا کریں گے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور نہیں ہم نے بھیجے آپ سے پہلے مگر مرد، ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بس سوال کرو اہل کتاب سے، اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جانتے نہیں ہو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک اور عقیدے کا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ مکی صورتوں کے اندر عقیدے پہ بات ہوتی ہے، جو شبہات پھیلائے جاتے ہیں غیر مسلموں کی طرف سے، ان شبہات کا رد کیا جاتا ہے۔ تو اب ایک بڑا اعتراض کفار کا، جس طرح پیچھے ہم نے شرک کے بارے میں ان کو شبہات، اس کا رد پڑا، کس طرح انہوں نے غیر اللہ کو معبود بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے اس کا رد کیا ہے کہ وہ تو پیدا ہی نہیں کچھ کر سکتے، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا بلا وعدنا علیہ حقا، اللہ پر سچا وعدہ ہے کہ آخرت قائم ہو کر رہے گی، اور اللہ تو کن کہہ کر ہر کام کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اور پھر اب اللہ تعالیٰ یہاں ایک تیسرا بڑا مسئلہ جو مشرکین مکہ کا جس پر اعتراض تھا بہت بڑا، اور وہ اعتراض تھا کہ ہم نبی کو تب نبی مانیں گے جب وہ فرشتہ ہو، جب وہ انسان نہ ہو۔ انسان پر وحی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہمیں جیسا، ہمیں میں رہنے والا، وہ کہے کہ جی میرا رابطہ ہو گیا ہے جہان علوی سے، آسمان سے، اور مجھ پر وحی آتی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پر اس پر وحی آتی تو ہم پر کیوں نہیں آتی؟ ہمیں پتہ کیوں نہیں لگتا؟ ایک انسان کا عالم بالا سے کیسے رابطہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ وحی جو ہے ان کا یہ اعتراض ہے۔ وہ کہتے تھے کہ وحی کا امکان ہو سکتا ہے اگر وہ کوئی جن، کوئی فرشتہ آ جائے، وہ کہے کہ مجھ پر وحی ہوئی ہے، اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہماری طرح انسان نہیں ہے۔ لیکن کوئی انسان دنیا میں رہنے والا وہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، عالم بالا سے میرا رابطہ ہوا ہے، تو یہ چیز تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ یہ چیز حواس خمسہ سے ہم اپنے مشاہدے میں ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر یہ چیز ممکن ہے تو ہم پر وحی کیوں نہیں ہوتی؟ تو یہ ان کا اعتراض تھا۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ ہو وہ یہ دعویٰ کرے پھر تو سمجھ آتی ہے۔ چلو کم از کم وہ کہتے تھے کہ چلو انسان پر وحی ہو سکتی ہے، ہم مان سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ آ جائے۔
جو اس کے ساتھ مل کر ڈرائے. لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا. وہ کہتے تھے کہ چلو ہم بشر کو بھی نبی مان لیں گے، بڑا احسان کریں گے، ہم بشر کو بھی نبی مان لیں گے بشرطے کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہو جو لوگوں کو بتائے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، جو اس کی تائید کرے. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. وہ کہتے تھے، سورہ فرقان آیت نمبر 7، وہ کہتے تھے اس رسول کو کیا ہے کہ کھانا کھاتا ہے عام لوگوں کی طرح، کھانا کھاتا ہے، لوگ ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، یہ بھی کھانا کھاتے ہیں. ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا ہے، ہم بھی بازاروں میں چلتے ہیں، یہ بھی چلتا ہے، یہ ہماری طرح ہی ہے. تو یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ لولا انزل الیہ ملک، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا؟ فیکون معہ نذیرا، وہ اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو ڈرائے. تو یا تو فرشتہ نبی ہو، انسان نبی نہیں ہو سکتا، یا پھر کم از کم اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہو تائید کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے بقول ان کے کہ کسی انسان کا جو ہم ہی میں سے ہے، ہمارے کنبے قبیلے میں سے ہے، ہم ہی میں پیدا ہوا ہے، ہمارے ساتھ ایک لمبی عمر گزاری ہے، تو ہم اسے جانتے ہیں، ہمیں پلا بڑھا ہے، تو وہ یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ اس پر وحی آنا شروع ہو گئی ہے؟ ہم اس کو کیسے مان سکتے ہیں اس دعوے کو؟ یہ ان کا سوال ہے، یہ ان کا اعتراض ہے. اور یہ اعتراض صرف قریش کا نہیں ہے، یہ اعتراض سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے ان پر کیا. حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، ان سے پہلے نبی گزرے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، ان کا ذکر قرآن میں ہے. حضرت شیس کے بارے میں کہا جاتا تھا آدم کے بیٹے، وہ بھی نبی ہیں، اللہ کو پتہ ہے. اور تو حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام پر سب سے پہلے یہ اعتراض ہوا کہ وہ بشر کیوں ہیں. ما ھذا الا بشر مثلکم یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون. ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم. حضرت نوح علیہ السلام پر اعتراض ہوا کہ اس سے کیا ہے، یہ تو ایک تمہارے جیسا ایک انسان ہے، یہ تم پر نبوت کے دعوے کے ذریعے تمہارے اوپر حاکم بننا چاہتا ہے، تمہارے اوپر فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے، نبوت کا دعویٰ کر کے. تو ایک بشر کیسے نبی ہو سکتا ہے، کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ تو یہ اعتراض سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے، یہ اعتراض ہر نبی اور ہر رسول پر ہوا ہے. قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم کہتا ہے ہر اس کے بعد تو ہر نبی پر، ہر رسول پر یہ اعتراض ہوا. اور ان کی منطق کیا تھی؟ منطق یہی تھی کہ انسان کا عالم بالا سے کیسے رابطہ ہو سکتا ہے. اللہ نے اس کا جواب کیا دیا ہے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تم اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے. اگر تم جاہل ہو پچھلے نبیوں رسولوں کی تاریخ سے، تو جو لوگ ذکر والے ہیں، جن لوگوں پر کتابیں اتری پہلے اور جن کو تم عالم سمجھتے ہو، جن کو تم پڑھے لکھے سمجھتے ہو، قریش امی کہلواتے تھے، یہود نصارہ انہیں امی کہتے تھے، تو وہ یہود و نصارہ کو اہل کتاب سمجھتے تھے، پڑھا لکھا سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم چلو اہل کتاب سے پوچھ لو، اہل ذکر سے پوچھ لو، ان سے پوچھ لو کہ پہلے نبی کیا تھے، کیا پہلے نبی فرشتے ہوتے تھے؟ اور اگر پہلے نبی فرشتے ہوتے تھے تو پھر ٹھیک ہے، پھر تمہاری بات صحیح ہے، اسے بھی فرشتہ ہونا چاہیے. اگر پہلے نبی بھی انسان تھے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے میں کیا اعتراض ہے؟ یہ اللہ کا جواب ہے، پچھلے نبی وہ بھی انسان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا قل ما کنت بدعا من الرسل، کہہ دیجیے میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، کوئی رسولوں میں نئی بدعت نہیں ہوں، یعنی کوئی نئے قسم کا رسول نہیں ہوں، میں ویسے ہی رسول ہوں جیسے پہلے رسول آتے رہے. پہلے بھی انسان رسول آتے رہے تو میں بھی انسان رسول ہوں. لیکن یہ جو اعتراض ہے ہمیشہ سے سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک کفار کا، اس اعتراض کا جواب ویسے کیا ہے؟ اگر یہ عقلی اعتراض ہو، اس کا عقلی جواب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی انسان جو ہے، انسانوں کا عالم بالا سے رابطہ نہیں ہو سکتا. اگر عالم بالا سے رابطہ ہو سکتا ہے، کوئی انسان عالم بالا سے رابطہ کر سکتا ہے، تو پھر ہمارا بھی رابطہ ہونا چاہیے. اس کا کیا منطقی عقلی جواب ہو سکتا ہے؟
جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، آپ نے کہا تھا نا کہ یہ انسان کا عالم والا سے رابطہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے رسول بنائے، جس کو چاہے چنے تو وہی رسول بن سکتا ہے، یہ انسان کا کوئی اس میں انتقال نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اصل میں اس کا جواب یہ ہے، یعنی اگر وہ کفار کہتے تھے کہ انسان کا رابطہ کیسے ہو سکتا ہے، تو بات ٹھیک ہے ان کی، انسان کا رابطہ نہیں ہو سکتا۔ انسان کا رابطہ تو تب ہو جب کسی انسان کے پاس کوئی مافوق الفطرت طاقت ہو، کوئی سپر پاور ہو۔ سپر پاور تو نہیں ہے، خدائی اختیارات تو اللہ کے پاس ہے۔ تو کسی نبی کا یہ دعویٰ بھی نہیں ہے کہ میں جب چاہوں رابطہ کر لوں۔ کسی نبی کا رابطہ نہ، کہ کوئی نبی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جب چاہوں عالم بالا میں اللہ سے رابطہ کر لوں، فرشتوں سے رابطہ کر لوں، دوسرے سیاروں میں رابطہ کر لوں۔ کسی نبی کا یہ دعویٰ نہیں ہے۔ ہاں، نبی کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھ پہ وحی نازل کرتے ہیں۔ بات بالکل چینج ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، ایک ہے کہ انسان کیا کر سکتا ہے اور ایک ہے اللہ کیا کر سکتا ہے، بالکل بات چینج ہے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں باتوں میں۔ اس بات کو اس انداز سے لے لیجیے، کسی رسول نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اللہ سے رابطہ کر سکتا ہوں۔ رسول کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے رسول بنایا، اللہ نے مجھ پہ وحی کی ہے۔ جب بات اللہ کی آ گئی ہے تو بات ختم ہو گئی۔ ہاں، اب آپ یہ کہیں کہ اللہ یہ کام نہیں کر سکتے، اللہ کی قدرت پر اعتراض ہے۔ ہاں، یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اللہ نے آپ سے رابطہ کیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ جو اللہ زمین و آسمان کو پیدا کر سکتا ہے، جو اللہ بڑے سے بڑا کام کر سکتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، کن کہہ کر ہر کام کر دیتا ہے۔ جس اللہ کی صفات اسماء حسنہ ہیں، صفات علیہ ہیں، تو وہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہاں، اب کسی شخص کا یہ کہنا اللہ کا مجھ سے رابطہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یا تو کسی نے دیکھا ہو اس کو، یا تو کسی نے اس کا مشاہدہ کیا ہو، یا کسی نے اس کو سنا ہو۔ نہ کوئی دیکھتا ہے، نہ کوئی سنتا ہے۔ اب کیسے بات تسلیم کی جائے؟ اگر کوئی یہ اعتراض کرے، دیکھیں، وہ جو ان کا سوال ہے، ان کا اعتراض ہے کہ کسی انسان کا عالم والا سے رابطہ نہیں ہو سکتا، تو اس کا جواب یہ، انسان کا تو ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کا، اللہ وحی نازل کرتے ہیں، اللہ وحی کرتے ہیں، اللہ کا رابطہ ہو سکتا ہے۔ اب اگر کوئی اعتراض کرے آگے سے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ کا رابطہ ہوا ہے اس سے، اور اللہ کا اس سے کیوں ہوا، اللہ کا ہم سے کیوں نہیں ہوا، اگر کوئی یہ اعتراض کرے تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ میں پہلے اس پہ تفصیل سے بات کر چکا ہوں اس موضوع پر۔ معجزے، اس کا جواب ہے کہ پھر نبی اللہ کے حکم سے معجزہ پیش کرتا ہے، نبی پھر اللہ کے حکم سے بینات پیش کرتا ہے، دلائل پیش کرتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہوتی ہیں کہ اللہ کا اس نبی سے رابطہ ہے۔ نبی کے ہاتھ پہ اللہ کے حکم سے معجزے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، یہ ان کا معجزہ تھا، ان کے رسول ہونے کی دلیل تھی، اللہ نے بچپن میں ان کو بلوا دیا، یہ ان کا معجزہ تھا، اللہ کے حکم سے تھا، اس میں ان کا ذاتی کمال نہیں تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ عصائے موسیٰ، ید بیضاء اور دیگر نشانیاں بڑی بڑی، دیگر انبیاء و رسول، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ معجزات اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ نبی کریم، آپ اشارہ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت سارے دلائل ہیں۔ درخت، شجر، حجر سلام کرتے تھے آپ کو۔ قرآن کریم معجزہ خالدہ آج تک قائم ہے، قیامت تک۔ تو یہ چیلنج ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ کوئی بندہ کہ نہیں اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس ایسا کلام بنا کے لے آئے۔ بہت سارے معجزات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، رسالت کی دلیل ہے۔ اب یہ جب یہ طے ہو گیا کہ اللہ وحی کر سکتے ہیں، اب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ہے، معجزات سے اس کا پتہ لگ گیا، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ نے وحی کی ہے۔ اب ان کا یہ اعتراض ہے، ہم پر وحی کیوں نہیں ہوتی؟ بھئی تم بدبخت لوگ ہو، تم گناہ گار لوگ ہو، اللہ تمہیں کیوں بطور نبی، بطور رسول چنے گا؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو زیادہ پتہ ہے اللہ نے کس کو اپنا نبی بنانا ہے، کس کو اپنا رسول بنانا ہے۔ اللہ پہلے جائزہ لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نبی اور رسول بناتے ہیں۔ تو
اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو عقلی جواب میں نے آپ کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو اللہ نے یہ دیا ہے کہ یہ سمجھنا کہ بشر پر رسالت اور نبوت نہیں آ سکتی، یہ اعتراض غلط ہے۔ بشر، اللہ تعالیٰ بشر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا یہ اعتراض ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بالعموم ذکر کرتے ہیں قوموں کا، کہ قوموں والے اعتراض کرتے رہے کہ ہم ان کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ بشر ہیں، تو ان نحن الا بشر مثلنا، تم ہمارے جیسے بشر ہو، ہم تمہیں نبی نہیں مان سکتے۔ تو رسولوں نے جواب دیا، بالعموم رسولوں کا جو جواب ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، ہم تمہارے جیسے بشر ہی ہیں، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان کر کے وہی کر دے، اللہ کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ ہم رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارا دعویٰ تو یہ ہے اللہ کے حکم سے کہ اللہ احسان کرتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس پر اللہ چاہتے ہیں۔ یہاں جو دلیل دی گئی ہے، یہاں جو جواب دیا گیا ہے، وہ جواب یہ دیا گیا ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ سے پوچھ لو، اگر تمہیں نہیں پتہ تمہیں بھی پتہ ہے، کیونکہ مشرکین اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا حامل کہتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ انسان تھے، کہ وہ انسانوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق تھے، فرشتے تھے، وہ انسان تھے۔ ان یہود و نصارہ سے پوچھ لو کہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کیا تھے، حضرت موسیٰ کے بعد آنے والے سارے انبیاء و رسول کیا تھے؟ سارے انسان تھے۔ دیکھیے، جب کوئی اصل میں کفار کا جو اعتراض ہے کہ نبی انسان کیوں ہوتے ہیں، یہ اصل میں اعتراض ہے ہی نہیں۔ ذرا غور کریں تو کفار کو بھی اندر سے پتہ ہے کہ اصل میں بندہ اعتراض ایسے مرضی کر لے کہ اللہ جس پر چاہے وہی نازل کر دے، کفار کو بھی اس بات کو پتہ ہے۔ نہ ماننا ہو تو نہ ماننے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ اب یہ ایک بہانہ ہے، ایک ڈھکوسلا ہے کہ جی تم تو بشر ہو، ہم تمہیں نبی نہیں مان سکتے، ورنہ کیا کفار کو نہیں پتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، انسان تھے؟ اچھا، یہی یہود و نصارہ یہ اپنے نبیوں کو مانتے ہیں، یہی یہود و نصارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ یہود نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے پر اعتراض کیا قرآن میں، حالانکہ ان کو پتہ ہے ان کے نبی بشر تھے، اور قریش کو پتہ ہے سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل کو قریش مانتے تھے، اپنے آپ کو بنی اسماعیل کہتے تھے، یہ دونوں بشر تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بس سوال کرو اہل ذکر سے، یعنی کتابوں والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ پچھلے نبی بھی انسان تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوچھ لو اہل ذکر سے، اہل کتاب سے، اگر تم نہیں جانتے ان سے پوچھ لو۔ یعنی کیا پوچھ لو؟ کہ پچھلے سارے نبی وہ کیا تھے؟ انسان تھے۔ یہاں انسان سے مراد مرد تھے، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، نہیں ہم نے بھیجے آپ سے پہلے مگر مرد، ہم وہی کرتے تھے ان کی طرف۔ تو یہاں مرد سے مراد انسان اور انسانوں میں مرد، ورنہ رجال کا اطلاق یعنی مذکر پہ ہوتا ہے، چاہے وہ جنوں میں ہوں یا کسی اور۔ تو یہاں مراد مردوں سے انسان مرد ہیں، سارے نبی انسان تھے اور وہ مرد بھی تھے، کوئی عورت بھی نبی نہیں ہو سکتی۔ تو پچھلے سارے نبی انسان تھے، اور اگر تمہیں اس بات میں کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شک ہے، تو اہل کتاب سے پوچھ لو، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کیا تھے، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کیا تھے، بالبینات والزبر، دلائل کے ساتھ اور صحیفوں کے ساتھ۔ کیا مطلب دلائل کے ساتھ اور صحیفوں کے ساتھ؟ یعنی پیچھے نبیوں کے بھیجنے کا ذکر ہے کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، نہیں ہم نے بھیجا نبیوں کو مگر مرد تھے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ جو اللہ نے نبیوں کو بھیجا جو مرد تھے اور جن پر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی، تو یہ نبی اللہ نے ان کو حق کے ساتھ بھیجا، اور ان نبیوں کو اللہ نے کس کے ساتھ بھیجا؟ ان کو اللہ نے دلائل کے ساتھ بھیجا۔ بالبینات والزبر کا تعلق وما ارسلنا من قبلک کے ساتھ، یعنی مطلب کیا ہوا کہ نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے مگر مرد،
آپ سے پہلے جتنے نبی تھے سارے انسان تھے، اور انسانوں میں سے بھی مرد تھے، اور ان پر ہم وحی کرتے تھے، اور ہم نے جو بھیجا آپ سے پہلے انسانوں کو، مردوں کو، تو ہم نے ان کو دلائل کے ساتھ بھیجا، ہم نے ان کو صحیفوں کے ساتھ بھیجا، ہم نے ان کو حق کے ساتھ بھیجا۔ تو بالبینات والزبور کا تعلق وما ارسلنا من قبلک کے ساتھ۔ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس، اور نازل کیا ہم نے آپ کی طرف بھی ذکر۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ پچھلے نبی سارے کے سارے انسان تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، اب اللہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام پر بینات بھیجی تھی اور صحیفے بھیجے تھے، تو اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر بھی ذکر نازل کیا ہے، یعنی قرآن۔ آپ پر بھی قرآن نازل ہوا ہے جو پچھلی تمام کتابوں کی سردار کہہ لیں، پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا، پچھلی تمام کتابوں پر مہیمن ہے، خاتم الکتب ہے۔ اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف ذکر کو، یعنی قرآن کو، لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں کے لیے جو نازل کیا گیا لوگوں کی طرف۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ذکر کو نازل کیا، یعنی قرآن کو۔ کیوں نازل کیا؟ اس لیے کہ یہ قرآن آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، یعنی بیان کر دیں کیا مطلب؟ آپ اس قرآن کریم کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر واضح کر دیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ غور و فکر کر سکیں۔ تاکہ لوگ غور و فکر کر سکیں۔ علیکم السلام۔ اس سے کیا پتہ لگا؟ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اصل میں صرف کتاب اور وحی اکیلی وہ کافی نہیں ہوتی، اس کتاب کی تفہیم بہت ضروری ہے، اس کتاب کی تعلیم بہت ضروری ہے، اس کتاب کو سکھانا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے کبھی بھی کتاب کو نہیں بھیجا کسی قوم میں، صرف کتاب کو۔ اگر اللہ نے کسی قوم میں صرف کتاب بھیجنی ہوتی اور وہ کتاب کافی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کتاب کو کسی پہاڑ کی چوٹی پر، کسی ایسی جگہ پر نازل کر دیتے، اور اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے، جاؤ فلاں جگہ تمہاری کتاب پڑھی ہے، وہاں سے لے آؤ۔ اللہ کسی طریقے سے لوگوں میں کتاب کو بھیج سکتے تھے، لیکن اللہ نے صرف کتاب کو لوگوں میں نہیں بھیجا، اللہ نے کتاب کے ساتھ صاحب کتاب کو بھیجا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کتاب کی تفہیم میں اور تبیین میں اور تفسیر میں کہیں کوئی سمجھ نہ آئے بات، اور بالکل ہو سکتا ہے سمجھ نہ آئے، تو اس کی وضاحت صاحب کتاب کرے گا اللہ کے حکم سے۔ وہ صاحب کتاب بھی اپنی طرف سے نہیں کرے گا، وہ جو تفسیر کرے گا، تبیین کرے گا، لتبین للناس، وہ جو تبیین کرے گا وہ بھی اللہ کے حکم سے کرے گا، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو اللہ سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ قرآن کی تفسیر قرآن میں ہی نازل کر دیتے تو پھر اس کی مزید تفسیر کی ضرورت پڑتی، اس کی مزید تفسیر بھی اللہ تعالیٰ کتاب میں ہی نازل کر دیتے، اس کی مزید تفسیر کی ضرورت پڑتی۔ تو اللہ نے کتاب کے ساتھ صاحب کتاب بھیجا ہے، اور قرآن کریم کو اللہ نے تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل کیا ہے۔ 23 سال کے عرصے میں کیوں نازل کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نبوی زندگی وہ قرآن سے شروع ہو کر قرآن پر ہی ختم ہوتی ہے۔ جیسے قرآن نازل ہونا شروع ہوتا ہے، آپ نبی اور رسول اللہ آپ کو بنا دیتے ہیں، اور جب قرآن کی تکمیل ہو جاتی ہے اور آخری آیات اترتی ہیں تو آپ کے آنے کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے۔ تو 23 سالہ نبوی زندگی میں آپ نے قرآن کریم کی اپنے اقوال، اپنے افعال، اپنی تقریروں کے ذریعے آپ نے ہر لمحہ آپ کی زندگی، پوری زندگی قرآن کی تبیین اور قرآن کی تفسیر ہی ہے۔ آپ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا، آپ کی عادات مبارکہ کیا تھی؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کا ہی پرتو تھے، اور قرآن ہی آپ کا اخلاق اور آپ کا طریقہ وہ تھا جو قرآن ہے، قرآن کی عملی تفسیر تھے آپ، کان خلقہ القرآن۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داری قرآن کی تفسیر. تو اس سے پتہ لگتا ہے قرآن کی منمانی تفسیر نہیں کی جا سکتی. قرآن کی وہی تفسیر حجت ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آ جائے یا آپ کے شاگرد صحابہ کرام آپ سے سیکھ کر قرآن کی تفسیر کر دیں. صحابہ کرام کی تفسیر بھی حجت ہے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوئی ہوتی ہے. صحابہ کے بعد تابعین جس کو تفسیر بالمعصور کہتے ہیں. فلاں آیت کی تفسیر فلاں صحابی نے کیا کی، فلاں کی تفسیر فلاں صحابی نے کیا کی، فلاں کی تفسیر فلاں حدیث میں کیا ہے، فلاں آیت کی تفسیر فلاں آیت میں کیا ہے. یہ تفسیر بالمعصور ہے اور یہ تفسیر کا بہترین طریقہ کار ہے. اس سے بہتر تفسیر کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی کو بھیجنے کا مقصد قرآن کی تفہیم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں وہ قرآن کی تفسیر ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا یعنی مختصر مقصد بیان ہوا ایک جملے میں کہ آپ قرآن کی تبیین کریں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. ہم نے آپ پر قرآن کے کئی نام ہیں، ذاتی نام 5 ہیں، جس میں ایک نام قرآن ہے، ایک نام کتاب ہے، ایک نام فرقان ہے، ایک نام ذکر ہے اور ایک نام تنزیل ہے. تو یہاں ذکر سے مراد قرآن. ہم نے آپ پر ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا. قرآن کو اللہ نے قرآن بھی کہا ہے، کتاب بھی کہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن کو اللہ نے فرقان بھی کہا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. اور قرآن کو اللہ نے ذکر بھی کہا ہے جیسے یہاں اور انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اور قرآن کو تنزیل بھی کہا گیا ہے. تو ہم نے آپ پر ذکر یعنی قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی جو آپ کی جو زندگی کا مقصد تھا، فرض منصبی تھا، ایک جملے میں وہ قرآن کی تبیین تھا. بعض آیات میں اللہ نے 4 کام ذکر کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ چاروں کام اس کی تفسیر ہے اس ایک جملے کی. وہ 4 کام اللہ فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہ نبی کا کام کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کریم کی آیات کی تلاوت. ویزکیہم، قرآن سے لوگوں کا تزکیہ، قرآن اور قرآن کی تشریح حدیث سے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب سکھانا اور لوگوں کو حکمت سکھانا یعنی قرآن کی تفسیر حدیث وہ سکھانا. تو وہاں 4 فرائض منصبی بیان کی ہے، یہاں ایک بیان کی ہے. یہ ایک کی وضاحت وہ 4 ہیں اور وہ 4 کا خلاصہ ایک ہے. اور یہ جو ایک ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تبیین کرنی ہے، یہ ایک بھی اللہ کی طرف سے ہے. جیسے سورہ قیامہ میں اللہ فرماتے ہیں لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں تاکہ آپ جلدی کریں. ان علینا جمعه وقرآنه، اس قرآن کو جمع کرنا اور اس کو پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے. فاذا قرأناه، پس جب ہم اسے پڑھیں، فاتبع قرآنه، تو آپ اس کو ایک دفعہ دہرا دیں. جب ہم پڑھیں جبریل پر، جبریل آپ کو سنائیں. سارا قرآن جبریل کے واسطے سے آیا، تو یعنی اس میں محذوف ہے. جب ہم پڑھیں جبریل پر، جبریل آپ پر پڑھیں تو آپ ایک دفعہ دہرا دیں. آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش نہ کریں. جبریل کے پڑھتے پڑھتے آپ یاد کرنے کی کوشش نہ کریں، وہ یاد کروانا ہماری ذمہ داری ہے. ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کے بیان کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، اس کی تفسیر کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. وہ اللہ نے تفسیر نازل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل تقریر کے ذریعے اپنی 23 سالہ نبوی زندگی میں صحابہ کرام کو قرآن کی تفسیر سکھائی ہے. آپ کی پوری نبوی زندگی قرآن کی تفسیر ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ صرف کتاب اکیلی کافی نہیں ہوتی، ساتھ صاحب کتاب کی ضرورت ہوتی ہے جو کتاب کی تفسیر اور تبیین کر سکے اللہ کے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں. اسی طرح کوئی بھی علم ہے، کبھی بھی ایک علم صحیح طریقے سے نہیں سمجھا جا سکتا جب تک اس علم کا استاد ساتھ نہ ہو. صرف علم وہ نہیں سیکھا، ورنہ اللہ تعالیٰ صرف قرآن کو بھیج دیتے، ورنہ اللہ تعالیٰ صرف تورات کو بھیج دیتے، صرف انجیل کو بھیج دیتے. ہر ایک کے ساتھ نبی موجود ہے، ہر وحی کے ساتھ نبی موجود ہے جو اس وحی کو بتاتا ہے. اب آپ دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصاحف تیار کیے تھے، ہر مصحف کے ساتھ قاری بھیجا تھا، کیونکہ مصحف کو
پڑھنا ہی ممکن نہیں ہوتا کئی لوگوں کے لیے، پڑھ لیا جائے پھر سمجھنا، 10 مسئلے ہوتے ہیں۔ تو ہر مصحف کے ساتھ ایک قاری تھا جو بتاتا تھا کہ کیسے پڑھنا ہے، وہ قرآن کا عالم ہوتا تھا۔ ہر علم آپ کو پتہ مختلف علوم ہیں، تفسیر، حدیث، فقہ، گرامر، مختلف علوم ہیں، اصول، یہ علوم تو موجود ہے کتابوں میں، پہلے بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہے، ان علوم میں کوئی کمی نہیں ہوئی، علماء میں کمی ہو گئی ہے۔ آج علم کا کال کیوں پڑ گیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا۔ کیسے اٹھے گا؟ قرآن حدیث نہیں اٹھیں گے، علماء اٹھ جائیں گے۔ ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس ولكن بقبض العلماء۔ اللہ علم کو ایسے نہیں اٹھاتے کہ لوگوں کے دلوں سے اللہ علم کو اٹھا لیں، علماء کے اٹھنے سے علم اٹھتا ہے۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ علماء کی اور وہ جو صاحب علم ہے اس کی کتنی اہمیت ہے۔ قرآن کا تو صاحب قرآن تو نبی ہے، اللہ کا معصوم ہے، لیکن جو علوم اس کے بعد ہیں آگے، وہ جو صاحب علم ہوتے ہیں وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، معصوم نہیں ہوتے۔ ان کی وہی بات حجت ہوگی جو کتاب و سنت کے مطابق ہوگی، لیکن وہ اہم بہت زیادہ ہیں۔ یعنی تفسیر مفسر کے بغیر نہیں سیکھی جا سکتی، حدیث محدث کے بغیر نہیں سیکھی جا سکتی، فقہ فقیہ کے بغیر نہیں سیکھی جا سکتی، گرامر کی کتاب سے نہیں سیکھی جا سکتی، اصول کی کتاب سے نہیں سیکھا جا سکتا جب تک کہ علماء سے وہ نہ سیکھا جائے۔ من لیس لہ امام فامامہ الشیطان، جس کا امام نہ ہو اس کا امام شیطان ہوا کرتا ہے، اس کا استاد شیطان ہوا کرتا ہے۔ جو کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے اس کے پاس اساتذہ سے علم حاصل نہیں کرتا، اس کی خطائیں اس کی صحیح باتوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ خطأہ اکثر من صوابہ، مشہور مقولہ ہے علماء کے۔ جو صرف کتابی علم حاصل کرتا ہے اس کی خطائیں، اس کی غلطیاں اس کی صحیح باتوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ مسئلہ یہ کہ اگر کوئی اشکال پیدا ہوگا تو وہ کتاب تو بول کر اپنا اشکال حل نہیں کرے گی، کتاب میں ہی اس کا جواب موجود ہے کسی اور جگہ پر، کتاب تو نہیں کھول کر بتائے گی کہ فلاں جگہ پر یہاں یہ آئی تھا، یہاں یہ آئی تھا، وہ کتاب نہیں بتائے گی، وہ کتاب صاحب کتاب بتائے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ جتنے علوم آپ دیکھ لیجئے، علماء نے ہر علم پر طبقات کی کتابیں لکھی ہیں۔ مفسرین ان کے طبقات ہیں، فلاں مفسر تھے ان کے یہ حالات ہیں، اور فلاں محدثین ہیں ان کے طبقات کی کتابیں ہیں، محدثین کے یہ حالات ہیں، فقہاء کے یہ حالات ہیں، قراء کے یہ حالات ہیں، نحویوں کے یہ حالات ہیں، فلاں کے یہ حالات ہیں۔ آج کیا ہے جی؟ قرآن کی بڑی اہمیت ہے، حدیث جی ہم قربان حدیث پر، تو صاحب قرآن اور صاحب حدیث علماء، ان کی قدر و قیمت، علماء بھی علماء حق ہوں اور قربانیاں دینے والے ہوں اور کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہوں، کما حقہ، بہت مقام ہے، بہت مرتبہ ہے، اتنا مرتبہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کہ فضل علی ادناکم، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر، عابد کون ہے؟ جو ایک اچھا مسلمان ہے لیکن خود عالم نہیں ہے، اچھا مسلمان ہے، راتوں کو قیام کرتا ہے، دنوں کو روزے رکھتا ہے، اچھا مسلمان ہے۔ تو فرمایا ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے جیسے میری فضیلت ایک ادنا امتی پر۔ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، علماء حق۔ تو کتاب اکیلی نہیں، کتاب کے ساتھ صاحب کتاب، ہر علم کے ساتھ صاحب علم۔ وہ علم صاحب علم کے بغیر سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا، سادہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے لیکن اس کی گہری باتیں وہ علماء سے ہی سیکھی جا سکتی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔